نصف شب کا عمل تھا۔ رجب اور اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں نے اپنے خصوصی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی شراب پلا دی تھی کہ ان کی بیداری کا خطرہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوش پڑے تھے۔ لڑکیوں نے سفر کے لیے سامان باندھ لیا، 3 گھوڑوں پر زینے کسی سوار ہوئیں اور اس نرم زمین پر گھوڑوں کو ڈال دیا جو انہوں نے دن کے وقت دیکھی تھی۔ اس خطے کے ایک حصے میں 4 حبشی موجود تھے، لیکن وہ سوئے ہوئے تھے اور دور تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے کوئی بھاگنے کی جرت نہیں کر سکتا، اگر بھاگے گا تو صحرا اسے ریت میں ہی ختم کر دے گا۔ مگر لڑکیاں اس صحرا اور ہولناک قید خانے سے نکل گئی۔ وہ اسی راستے سے فلسطین جانا چاہتی تھی جس راستے سے رجب انہیں لایا تھا۔ وہ تھیں تو غیر معمولی طور پر ذہین اور انہیں عسکری تربیت بھی دی گئی تھی، مگر انہیں یہ علم نہیں تھا کہ صحرا میں اس قدر فریب چھپے ہوئے ہیں جو دانشمندوں کو بھی عقل کا اندھا کر دیا کرتے ہیں۔ اتنے طویل صحرائی سفر پر قافلوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے اور ان کے پاس صحرا کی ہر آفت کا مقابلہ کرنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ رات کے وقت تو صحرا سرد تھا۔ تینوں لڑکیوں نے اس جگہ سے کچھ دور تک گھوڑوں کو آہستہ آہستہ چلایا، پھر ایڑ لگا دی۔ گھوڑے سرپٹ دوڑنے لگے۔ بہت دور جا کر انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی۔ باقی رات گھوڑے اسی رفتار پر چلتے رہے۔ صبح طلوع ہوئی اور جب سورج اوپر آیا تو لڑکیوں کے ارد گرد ریت کے گول گول ٹیلے تھے اور ان سے آگے ریتلی مٹی کی اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں۔ کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے سورج سے اپنی سمت کا اندازہ کیا اور ٹیلوں کی بھول بلیوں میں داخل ہو گئیں۔ گھوڑے پیاسے تھے۔ ہر گھوڑے پر پانی کا ایک ایک چھوٹا مشکیزہ تھا جو ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ گھوڑوں کو کہاں سے پانی پلایا جاتا؟ لڑکیاں کسی نخلستان کی تلاش میں چلتی چلی گئیں۔ سورج اوپر اٹھتا گیا اور صحرا کو دوزخ بناتا گیا۔ نخلستان کا کہیں نشان اور تصور بھی نظر نہیں آتا تھا۔ رجب اور اس کے ساتھی سورج طلوع ہونے کے بعد بھی نہ جاگے۔ وہ تو بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ پروہت اپنے 3 حبشیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے سب سے پہلے لڑکیوں کے خیمے میں دیکھا۔ خیمہ خالی تھا۔ اس نے رجب کو جگایا اور کہا، دونوں لڑکیاں میرے حوالے کر دو۔ رجب ہڑبڑا کر اٹھا اور پروہت کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ ان لڑکیوں کو ضائع نہ کرے۔ اس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ان لڑکیوں سے کیا کام لینا ہے، مگر پروہت نے اس کی ایک بھی بات نہ مانی۔ رجب نے اپنے ساتھیوں کو جگانا چاہا تو حبشیوں نے اسے پکڑ لیا۔ پروہت نے پوچھا، لڑکیاں کہاں ہیں؟ رجب نے وہیں سے لڑکیوں کو پکارا تو اسے کوئی جواب نہ ملا۔ خیمے میں جا کر دیکھا، انہیں ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آئیں۔ اچانک نظر زینوں پر پڑی۔ 3 زینیں غائب تھی۔ گھوڑے دیکھے تو 3 گھوڑے غائب تھے۔ رجب نے پروہت سے کہا، وہ تمہارے ڈر سے بھاگ گئی ہیں۔ تم نے بڑے کام کی لڑکیوں کو بھگا دیا ہے، انہیں تم نے بھگایا ہے۔ پروہت نے کہا اور اپنے 3 حبشیوں سے رجب کے متعلق کہا، اسے لے جا کر باندھ دو۔ اس نے انگوک کے دیوتا کو پھر ناراض کر دیا ہے۔ اچھے سواروں کو بلاؤ اور لڑکیوں کا پیچھا کرو، وہ دور نہیں جا سکتی۔ رجب کے احتجاج اور منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے حبشی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک درخت کے ساتھ اسے اس طرح باندھ دیا کہ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سوئے ہوئے ساتھیوں کے ہتھیار اٹھا لیے گئے۔ پھر انہیں جگا کر دھمکی دی گئی کہ وہ یہاں سے ہلے تو قتل ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد 6 گھڑ سوار اور شتر سوار آ گئے۔ انہیں لڑکیوں کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا۔ ریت پر 3 گھوڑوں کے قدموں کے نشان صاف تھے۔ اس سمت کو یہ حبشی سوار انتہائی رفتار سے روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ فرار اور تعاقب میں 8-10 گھنٹوں کا فرق تھا۔ حبشی سواروں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ صحرا کے بیدی تھے اور مرد تھے، سختیاں جھیل سکتے تھے۔ آگے جا کر انہیں یہ مشکل پیش آئی کہ ہوا چل رہی تھی جس نے ریت اڑا اڑا کر گھوڑوں کے کھرے غائب کر دیے تھے، پھر بھی وہ اندازے پر چلتے گئے۔
3-4 घंटों के ताकुब के बाद उन्हें एक तरफ से आसमान पर उफक के कुछ ऊपर तक मटियाली सुर्खी दिखाई दी जो ऊपर उठती और आगे बढ़ती आ रही थी। सवारों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। घोड़ों और ऊंटों को पीछे की तरफ मोड़कर सरपट दौड़ा दिया। ये सहरा की वो आंधी आ रही थी जो बड़े बड़े टीलों को रेत के जर्रों में बदल कर उड़ा ले जाती है। कोई इंसान या जानवर कहीं रुक कर खड़ा रहे या बैठ जाए तो रेत इसके जिस्म के साथ रुक रुक कर इसे जिंदा दफन कर देती है और इस पर टीला खड़ा हो जाता है। वहाँ आंधी से बचने के लिए कोई मजबूत टीला नहीं था। वो भागकर अपने पहाड़ी खित्ते तक पहुँचना चाहते थे जो बहुत ही दूर था। वहां तक आंधी पहुंच गई थी। उस खित्ते के दरख्त दोहरे होकर चीख रहे थे। झील के मगरमच्छ पहाड़ी के आबी गार में जा छुपे थे। परोहत एक जगह जमीन पर घुटने टेके हुए हाथ हवा में बुलंद करता और जोर जोर से जमीन पर मारता था। हर बार बुलंद आवाज से कहता था, अंगूक के देवता अपने कहर को समेट ले, हम 2 बहुत ही खूबसूरत लड़कियां तेरे कदमों में पेश कर रहे हैं। वो इस आंधी को देवता का कहर समझ रहा था। सहरा और आंधी का चूली दामन का साथ था, लेकिन सुर्ख और ऐसी तंदो तेज आंधी कभी कभी चला करती थी। लड़कियों को भी आंधी ने लपेट में ले लिया था। इनके लिए कोई आड़ और ओट नहीं थी। वो हबशियों के खतरे से तो बहुत दूर निकल गई थी, मगर सहरा के ऐसे खतरे में आ गई जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। इनके लिए दूसरी मुसीबत ये आई कि रेत की बौछार और आंधी के जनाटों से घबराकर तीनों घोड़े मुंह जोर और बेलगाम होकर दौड़ पड़े। वो चौंके इकट्ठे बिदके थे, इसलिए इकट्ठे ही दौड़ते जा रहे थे। इससे ये फायदा तो हुआ कि रेत में दब जाने का खतरा न रहा, मगर ये मालूम नहीं था कि बेलगाम घोड़े कहाँ जा रुकेंगे और वो जगह असल रास्ते से कितनी दूर होगी। लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि घोड़ों को काबू कर लेती और घोड़ों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ज्यादा दौड़ सके। वो प्यासे थे और आधी रात से मुसलसल चल रहे थे। थकन और प्यास घोड़ों को बेहाल करने लगी। एक घोड़ा मुंह के बल गिरा। इसकी सवार लड़की ऐसी गिरी कि घोड़ा उठा और जब फिर गिरा तो लड़की इसके नीचे आ गई। इससे मरना ही था। कुछ और आगे गए तो एक घोड़े का तंग ढीला हो गया। जैन एक तरफ लुढ़क गई। इसकी सवार उसके पहलू पर गिरी, मगर बायां पांव रकाब में फंस गया। लड़की जमीन पर घसीटी जाने लगी। तीसरी लड़की इसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। इसका अपना घोड़ा बेकाबू था। वो अपने साथी की चीखें सुनती रही, फिर चीखें खामोश हो गई और वो लड़की की लाश को घोड़े के साथ जमीन पर जाता देखती रही। इस पर वहशत तारी हो गई। वो कितनी ही दलेर क्यों ना थी, आखिर लड़की थी। जोर जोर से रोने लगी। ढीली जैन वाला घोड़ा यकलख्त रुक गया। तीसरी लड़की अपना घोड़ा रोक न सकी। उसने पीछे देखा। आंधी में इससे कुछ नजर न आया कि इस घोड़े का क्या हशर हुआ। लड़की तो यकीनन मर चुकी थी। तीसरी लड़की अकेली रह गई। उसने रकाबों से पांव जरा पीछे कर लिए। इसकी दहशत जदगी का ये आलम था कि उसने घोड़ी की लगाम छोड़कर हाथ आसमान की तरफ उठाकर जोड़ दिए और गला फाड़कर खुदा को पुकारने लगी, मेरे अजीम खुदा, आसमानों के खुदा, मेरे गुनाह माफ़ कर दे। मैं गुनाहगार हूँ। मेरा बाल बाल गुनाहगार है। मैं गुनाह करने आई थी। मैंने गुनाहों में परवरिश पाई है। मेरे खुदा, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी जब मुझे बड़ों ने गुनाहों के रास्ते पर डाला था। उन्होंने मुझे गुनाहों के सबक देते जवान किया और कहा कि जाओ मर्दों को अपने हुस्न और अपने जिस्म से गुमराह करो, इनके हाथों इंसानों को कत्ल कराओ, झूठ बोलो, फरेब दो और बदकार बन जाओ। उन्होंने बताया था कि ये सलीब का फर्ज है, तुम पूरा करोगी तो जन्नत में जाओगी। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी और इसके घोड़े की रफ्तार घटती जा रही थी। ज़ारो कतार रोते हुए उसने खुदा से कहा, तेरा जो मज़हब सच्चा है मुझे इसी का मौजज़ा दिखा।
اس کے عقیدے متزلزل ہو گئے تھے۔ گناہوں کے احساس نے اس کے دماغ پر قابو پا لیا تھا۔ موت کے خوف نے اسے فراموش کرا دیا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اس سے اپنا ماضی گناہوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مردوں کے استعمال کی چیز ہے اور اسے دھوکے اور فریب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب سزا صرف اس کو اکیلی مل رہی ہے۔ اسے غشی کی لہر آئی اور گزر گئی۔ اس نے دھاڑ ماری اور سر کو جھٹک کر بلند آواز سے کہا، میری مدد کر میرے خدا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ اور اس کے ساتھ ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ یتیم بچی ہے۔ موت کے سامنے انسان ماضی کی طرف بھاگتا ہے، جو انسانی فطرت کا قدرتی رد عمل ہے۔ اس جوان لڑکی نے بھی ماضی میں پناہ لینے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اسے یہی کچھ یاد آیا کہ صلیبیوں نے اسے پالا، اس راہ پہ ڈالا ہے جہاں وہ ایک بڑا ہی حسین دھوکہ بن گئی تھی۔ اس سے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ اب بخشش چاہتی تھی۔ اس سے غشی آنے لگی کہ گھوڑے کی رفتار اتنی سست ہو گئی کہ وہ بمشکل چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آندھی بھی تمنے لگی۔ لڑکی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ سلطان ایوبی نے سرحد کے ساتھ ساتھ گشتی پیرے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3 دستوں کا ہیڈ کوارٹر سوڈان اور مصر کی سرحد سے 4-5 میل اندر کی طرف تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے خیمے ایسی جگہ نصب کیے گئے تھے جہاں آندھیوں سے بچنے کی اوٹ تھی، مگر اس آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آندھی رکی تو سپاہی خیمے وغیرہ سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ ان 3 دستوں کا کمانڈر ایک ترک احمد کمال تھا۔ وہ ایک خوبرو اور گورے رنگ کا تنومند آدمی تھا۔ وہ بھی آندھی رکتے ہی باہر آ گیا اور ساز و سامان اور جانوروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ فضا گرد سے صاف ہو گئی تھی۔ ایک سپاہی نے ایک طرف اشارہ کر کے اسے کہا، کماندار، وہ گھوڑا اور سوار ہمارا تو نہیں؟ ہم نے ابھی لڑکیوں کو فوج میں شامل نہیں کیا۔ احمد کمال نے جواب دیا، وہ لڑکی معلوم ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں۔ وہ اسی سپاہی کو ساتھ لے کر دوڑ پڑا۔ ایک گھوڑا سر نیچے کیے نہایت ہی آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اسے چارے کی بو آئی تو ہیڈ کوارٹر کے گھوڑوں کی طرف چل پڑا۔ گھوڑے پر ایک لڑکی اس طرح سوار تھی کہ اس کے بازو گھوڑے کی گردن کے ادھر ادھر تھے، اور لڑکی آگے کو اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کا سر گھوڑے کی گردن سے ذرا پیچھے تھا۔ لڑکی کے بال بکھر کر آگے آ گئے تھے۔ احمد کمال کے پہنچنے تک گھوڑا وہاں بندھے ہوئے گھوڑوں کے پاس جا کر ان کا چارہ کھانے لگا تھا۔ احمد کمال نے لڑکی کے پاؤں رکابوں سے نکالے اور اسے گھوڑے سے اتار کر بازوؤں پر اٹھا لیا۔ سپاہی سے کہا، زندہ ہے، فرنگی معلوم ہوتی ہے، اس کے گھوڑے کو پانی پلاؤ۔ وہ لڑکی کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ لڑکی کے بال ریت سے اٹھے ہوئے تھے۔ احمد کمال نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر منہ میں پانی کے قطرے ٹپکانے لگا۔ لڑکی نے آنکھیں کھول دی۔ 2-4 لمحے احمد کمال کو حیرت سے دیکھتی رہی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احمد کمال کا رنگ گورا دیکھ کر اس نے انگریزی میں پوچھا، میں فلسطین میں ہوں؟ احمد کمال نے سر ہلا کر اسے سمجھانا چاہا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے عربی زبان میں پوچھا، تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ میں اسلامی فوج کا معمولی سا کماندار ہوں، احمد کمال نے جواب دیا۔ اور تم مصر میں ہو؟ لڑکی کی آنکھیں ابل پڑی اور وہ اس قدر گھبرائی جیسے پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ احمد کمال نے کہا، ڈرو نہیں، سنبھالو اپنے آپ کو۔ اس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، میں جان گیا ہوں کہ تم فرنگی ہو، میری مہمان ہو، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس نے ایک سپاہی کو بلایا اور لڑکی کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ لڑکی نے لپک کر پانی کا پیالہ اٹھا لیا اور منہ سے لگا کر بے صبری سے پینے لگی۔
احمد کمال نے پیالہ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر کہا، آہستہ، پہلے کانا کھا لو، بعد میں پانی پینا۔ لڑکی نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا، پھر وہ کانا کھاتی رہی اور پانی پیتی رہی۔ اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ احمد کمال نے ایک خیمہ الگ لگوا رکھا تھا جو اس کا غسل خانہ تھا۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ خیمہ گاہ ایک نخلستان کے قریب تھی۔ احمد کمال نے کھانے کے بعد لڑکی کو غسل والے خیمے میں داخل کر کے پردے باندھ دیے۔ لڑکی نے غسل تو کر لیا لیکن وہ بہت ہی خوفزدہ تھی، کیونکہ وہ اپنے دشمن کی پناہ میں آ گئی تھی جہاں اس سے اچھے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا رہا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں اور عورت کے لیے تو وہ درندے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ اس پر حبشیوں کا، مگر مچھوں کا اور صحرائی آندھی کا خوف طاری تھا۔ اپنے ساتھ کی دونوں لڑکیوں کی موت، اور وہ بھی ایسی بھیانک موت، اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ اس نے غسل کرتے ہوئے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ وہ اپنے ناپاک وجود کو دھونے کی کوشش کر رہی ہے جسے دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا۔ اس نے اس لاچاری کی حالت سے تنگ آ کر اپنے آپ کو صورتحال کے حوالے کر دیا۔ احمد کمال نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایسے حسن اور ایسے دلگزاز جسم والی لڑکی معمولی لڑکی نہیں۔ مصر کے اس حصے میں ایسی فرنگی لڑکی کیسے آ سکتی تھی؟ اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ آندھی میں گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ احمد کمال ایسے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے 3-4 اور سوال کیے تو لڑکی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ احمد کمال نے کہا، اگر تم یہ کہتی کہ تم اغوا کی ہوئی لڑکی ہو اور آندھی نے تمہیں چھڑا دیا تو شاید میں مان جاتا۔ تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ اتنے میں اس سپاہی نے جو احمد کمال کے ساتھ تھا خیمے کا پردہ اٹھایا اور ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ احمد کمال کو دے کر کہا، یہ اس لڑکی کے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ احمد کمال تھیلا کھولنے لگا تو لڑکی نے گھبرا کر تھیلے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ احمد کمال نے تھیلا اسے دے کر کہا، لو خود کھول کر دکھا دو۔ لڑکی کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ اس نے بچوں کے انداز سے تھیلا پیٹھ پیچھے کر لیا۔ احمد کمال نے کہا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں کہہ دوں کہ جاؤ چلی جاؤ۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں روکوں، لیکن ایک ایسی لڑکی جو آبادیوں سے دور اکیلی گھوڑے پر بے ہوشی کی حالت میں بھٹکتی ہوئی پائی گئی ہے، اسے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرا انسانی فرض ہے۔ مجھے اپنا ٹھکانہ بتا دو، میں تمہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ حفاظت سے پہنچا دوں گا۔ اگر نہیں بتاؤ گی تو تمہیں مشتبہ لڑکی سمجھ کر قاہرہ اپنی حکومت کے پاس بھیج دوں گا۔ تم مصری نہیں ہو، تم سوڈانی نہیں ہو۔ لڑکی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ جس مصیبت سے گزر کر آئی تھی اس کی دہشت اور ہولناکی اس پر پہلے ہی غالب تھی۔ اس نے تھیلا احمد کمال کے آگے پھینک دیا۔ اس نے تھیلا کھولا تو اس میں سے کچھ کھجوریں، 2-4 چھوٹی موٹی عام سی چیزیں نکلی اور ایک تھیلی نکلی۔ یہ کھولی تو اس میں سے سونے کے بہت سے سکے اور ان میں سونے کی باریک سی زنجیر کے ساتھ چھوٹی سی سیاہ لکڑی کی سلیب نکلی۔ احمد کمال اس سے یہی سمجھ سکا کہ لڑکی عیسائی ہے۔ اسے غالباً معلوم نہیں تھا کہ جو عیسائی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے صلیبی لشکر میں شامل ہوتا ہے وہ ایک صلیب پر حلف اٹھاتا ہے اور چھوٹی سی ایک صلیب ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ احمد کمال نے اس سے کہا کہ اس تھیلے میں میرے سوال کا جواب نہیں۔ اگر میں یہ سارا سونا تمہیں دے دوں تو میری مدد کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ کیسی مدد؟ مجھے فلسطین پہنچا دو، لڑکی نے جواب دیا، اور مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھو۔ میں فلسطین تک بھی پہنچا دوں گا لیکن سوال ضرور پوچھوں گا۔ اگر مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو تو اس کا الگ انعام دوں گی۔ وہ کیا ہوگا؟ گھوڑا تمہیں دے دوں گی، لڑکی نے جواب دیا، اور 3 دنوں کے لیے مجھے اپنی لونڈی سمجھ لو۔ احمد کمال نے اس سے پہلے ہاتھ میں کبھی اتنا سونا نہیں اٹھایا تھا اور اس نے ایسا حیران کن حسن اور جسم بھی نہیں دیکھا تھا۔
اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے سونے کے چمکتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر لڑکی کے ریشم جیسے بالوں کو دیکھا جو سونے کے تاروں کی طرح چمک رہے تھے، پھر اس کی آنکھوں کو دیکھا جن میں وہ طلسماتی چمک تھی جو بادشاہوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا کرتی ہے۔ وہ تنومند مرد تھا، کماندار تھا اور دستوں کا حاکم تھا جو سرحد پر پہرا دے رہے تھے۔ اس سے روکنے، پوچھنے اور پکڑنے والا کوئی نہ تھا، مگر اس نے سکے تھیلی میں ڈالے، صلیب بھی تھیلی میں رکھی اور تھیلی لڑکی کی گود میں رکھ دی۔ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا، یہ قیمت تھوڑی ہے؟ بہت تھوڑی، احمد کمال نے کہا، ایمان کی قیمت خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن احمد کمال نے اس سے بولنے نہ دیا اور کہا، میں اپنا فرض اور اپنا ایمان فروخت نہیں کر سکتا۔ سارا مصر میرے اعتماد پر آرام کی نیند سوتا ہے۔ 3 مہینے گزرے، سوڈانیوں نے قاہرہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں یہاں نہ ہوتا اور اگر میں ان کے ہاتھ اپنا ایمان فروخت کر دیتا تو یہ لشکر قاہرہ میں داخل ہو کر تباہی بربادی کر دیتا۔ تم مجھے اس لشکر سے زیادہ خطرناک نظر آتی ہو۔ کیا تم جاسوس نہیں ہو؟ نہیں، لڑکی نے کہا، تم یہی بتا دو کہ تمہیں آندھی نے کس ظالم کے پنجے سے بچایا ہے یا تم آندھی سے بچ کر نکلی ہو؟ لڑکی نے بے معنی سا جواب دیا تو احمد کمال نے کہا، مجھے تمہارے متعلق یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ میں کل تمہیں قاہرہ کے لیے روانہ کر دوں گا۔ وہاں ہمارا جاسوسی اور سراغ رسانی کا ایک محکمہ ہے، وہ جانے اور تم جانو، میرا فرض پورا ہو جائے گا۔ اگر اجازت دو تو میں اس وقت ذرا آرام کر لوں۔ لڑکی نے کہا، کل جب قاہرہ کے لیے مجھے روانہ کرو گے تو شاید تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں۔ لڑکی رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اور دن کے ایسے خوفناک سفر کی تھکی ہوئی تھی، لیٹی اور سو گئی۔ احمد کمال نے دیکھا کہ وہ نیند میں بڑبڑاتی تھی، بے چینی میں سر ادھر ادھر مارتی تھی اور ایسے پتہ چلتا تھا جیسے خواب میں رو رہی ہو۔ احمد کمال نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ ایک مشکوک فرنگی لڑکی پکڑی گئی ہے جسے کل قاہرہ بھیجا جائے گا۔ اس کے ساتھی احمد کمال کے کردار سے واقف تھے، کوئی بھی ایسا شک نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے لڑکی کو بدنیتی سے اپنے خیمے میں رکھا ہے۔ اس نے لڑکی کا گھوڑا دیکھا تو وہ حیران ہوا کیونکہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا تھا، اور جب اس نے زین دیکھی تو اس کے شکوک رفع ہو گئے۔ زین کے نیچے مصر کی فوج کا نشان تھا، یہ گھوڑا احمد کمال کی اپنی فوج کا تھا۔ حبشیوں نے آندھی کی وجہ سے تعاقب ترک کر دیا تھا، وہ واپس زندہ پہنچ گئے تھے۔ پروہت نے فیصلہ دے دیا تھا کہ لڑکیاں آندھیوں میں ماری گئی ہوں گی، لہٰذا تعاقب میں کسی کو بھیجنا بیکار ہے۔ وقت بھی بہت گزر گیا تھا لیکن رجب پر آفت نازل ہو رہی تھی۔ اس سے حبشی بار بار یہی ایک سوال پوچھتے تھے، لڑکیاں کہاں ہیں؟ اور وہ قسمیں کھا کر کہتا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حبشیوں نے اس سے اذیتیں دینی شروع کر دیں، تلوار کی نوک سے اس کے جسم میں زخم کرتے اور اپنا سوال دہراتے تھے۔ حبشیوں نے اس کے ساتھیوں کو بھی درختوں کے ساتھ باندھ دیا اور ان کے ساتھ بھی یہی ظالمانہ سلوک کرنے لگے۔ رجب کو خدا اپنی قوم اور اپنے ملک سے غداری کی سزا دے رہا تھا، رات کو بھی اس سے نہ کھولا گیا، اس کا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ احمد کمال کے خیمے میں لڑکی سوئی ہوئی تھی، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے جاگی تھی۔ احمد کمال نے اس سے کھانا کھلایا تھا، اس کے بعد وہ پھر سو گئی تھی۔ اس سے 2-3 قدم دور احمد کمال سویا ہوا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ اچانک لڑکی کی چیخ نکل گئی، احمد کمال کی آنکھ کھل گئی۔ لڑکی بیٹھ گئی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ احمد کمال اس کے قریب ہو گیا، لڑکی تیزی سے سرک کر اس کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے بولی، ان سے بچاؤ، وہ مجھے مگرمچھوں کے آگے پھینک رہے ہیں، وہ میرا سر کاٹنے لگے ہیں۔ کون؟ احمد کمال نے پوچھا۔ وہ بدِ حبشی۔
لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ یہاں آئے تھے۔ احمد کمال کو حبشیوں کی قربانی کا علم تھا۔ اسے شک ہوا کہ اسے شاید قربانی کے لیے لایا جا رہا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے بازو احمد کمال کے گلے میں ڈال دیے۔ کہنے لگی، مت پوچھو، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ احمد کمال دیکھ رہا تھا کہ یہ تو بہت ڈری ہوئی ہے۔ اس نے اسے تسلیاں دی اور یقین دلایا کہ یہاں اسے اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ لڑکی نے کہا، میں سو نہیں سکوں گی، تم میرے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے، میں اکیلی جاگ نہیں سکوں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ احمد کمال نے کہا، میں تمہارے ساتھ جاگتا رہوں گا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، جب تک میرے پاس ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس پر عمل بھی کر دکھایا۔ لڑکی کے ساتھ اس نے حبشیوں کے متعلق یا اس کے متعلق کوئی بات نہ کی، نہ پوچھی۔ اسے ترکی اور مصر کی باتیں سناتا رہا۔ لڑکی اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ احمد کمال کا لب و لہجہ شگفتہ تھا۔ اس نے لڑکی کا خوف دور کر دیا اور لڑکی سو گئی۔ لڑکی کی آنکھ کھلی تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ احمد کمال نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ احمد کمال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی۔ لڑکی اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ احمد کمال فارغ ہوا تو لڑکی نے پوچھا، تم نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ بدی کے مقابلے کی ہمت۔ احمد کمال نے جواب دیا، تم نے خدا سے کبھی سونا اور خوبصورت بیوی نہیں مانگی؟ یہ دونوں چیزیں خدا نے بغیر مانگے مجھے دے دی تھی۔ احمد کمال نے کہا، لیکن ان پر میرا کوئی حق نہیں، یہ شاید خدا نے میرا امتحان لینا چاہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ خدا نے تمہیں بدی کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی ہے؟ لڑکی نے پوچھا، تم نے دیکھا نہیں؟ احمد کمال نے جواب دیا، تمہارا سونا اور تمہارا حسن مجھے اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکے، یہ میری کوشش اور اللہ کی دین ہے۔ کیا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، ہمارا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، احمد کمال نے جواب دیا، شرط یہ ہے کہ گناہ بار بار نہ کیا جائے۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ احمد کمال نے جب اس کی سسکیاں سنی تو اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ رو رہی تھی۔ لڑکی نے احمد کمال کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کئی بار چوما۔ احمد کمال نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ لڑکی نے کہا، آج ہم جدا ہو جائیں گے، تم مجھے قاہرہ بھیج دو گے، میں اب آزاد نہیں ہو سکوں گی۔ میرا دل مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ میں اب کیا ہوں۔ ہماری روانگی کا وقت ہو گیا ہے، احمد کمال نے کہا، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں اتنی نازک اور اتنی خطرناک ذمہ داری کسی اور کو نہیں سونپ سکتا۔ یہ نہیں سنو گے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔ اٹھو، احمد کمال نے کہا، یہ سننا میرا کام نہیں۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد قاہرہ کی سمت 6 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر احمد کمال تھا، اس کے پیچھے دوسرے گھوڑے پر لڑکی تھی، اس کے پیچھے پہلو بپہلو 4 گھوڑے محافظوں کے تھے اور ان کے پیچھے ایک اونٹ جس پر سفر کا سامان، پانی اور خوراک وغیرہ تھی جا رہا تھا۔ قاہرہ تک کم و بیش 36 گھنٹوں کا سفر تھا۔ لڑکی نے 2 مرتبہ اپنا گھوڑا اس کے پہلو میں کر لیا اور دونوں مرتبہ احمد کمال نے اس سے کہا وہ اپنا گھوڑا اس کے اور محافظوں کے درمیان رکھے۔ اس کے سوا اس نے لڑکی کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ سورج غروب ہونے کے بعد احمد کمال نے قافلے کو روک لیا اور پڑاؤ کا حکم دیا۔ رات لڑکی کو احمد کمال نے اپنے خیمے میں سلایا۔ اس نے دیا جلتا رکھا۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کسی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا۔ لڑکی کا ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا۔
احمد کمال تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ احمد کمال اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی نے آنسو پونچھ کر کہا، میں تمہاری دشمن ہوں، تمہارے ملک میں جاسوسی کے لیے اور تمہارے بڑے بڑے حاکموں کو آپس میں ٹکرانے کے لیے اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے کے لیے فلسطین سے آئی ہوں، لیکن اب میرے دل سے دشمنی نکل گئی ہے۔ کیوں؟ احمد کمال نے کہا، تم بزدل لڑکی ہو، اپنی قوم سے غداری کر رہی ہو، سولی پر کھڑے ہو کر بھی کہو کہ میں صلیب پر قربان ہو رہی ہوں۔ اس کی وجہ سن لو۔ اس نے کہا، تم پہلے مرد ہو جس نے میرے حسن اور میری جوانی کو قابل نفرت چیز سمجھ کر ٹھکرایا ہے، ورنہ کیا اپنے کیا بیگانے مجھے کھلونا سمجھتے رہے۔ میں نے بھی اسی کو زندگی کا مقصد سمجھا کہ مردوں کے ساتھ کھیلو، دھوکے دو اور عیش کرو۔ میری تربیت ہی اسی مقصد کے تحت ہوئی تھی جسے تم لوگ بے حیائی کہتے ہو۔ وہ میرے لیے ایک فن ہے، ایک ہتھیار ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مذہب کیا ہے اور خدا کے احکام کیا ہے، صرف صلیب ہے جس کے متعلق مجھے بچپن میں ذہن نشین کرا دیا گیا تھا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نشانی ہے اور یہ عیسائیت کی عظمت کی علامت ہے، اور یہ کہ ساری دنیا پر حکمرانی کا حق صرف صلیب کے پجاریوں کو حاصل ہے، اور یہ کہ مسلمان صلیب کے دشمن ہیں۔ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو صلیبیوں کے قدموں میں رہ کر زندہ رہیں۔ میں انہی چند ایک باتوں کو مذہب کے بنیادی اصول سمجھتی رہی۔ مجھے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی گئی تو اسے بھی مذہبی فریضہ کہا گیا۔ کیا تم اپنے ایک سالار رجب کو جانتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ خلیفہ کے محافظ دستوں کا سالار ہے، احمد کمال نے کہا۔ وہ بھی سوڈانیوں کے حملے کی سازش میں شامل تھا۔ اب کہاں ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ معلوم نہیں، احمد کمال نے کہا۔ مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ رجب فوج سے بگوڑا ہو گیا ہے، جہاں کہیں نظر آئے اسے پکڑ لو، اور بھاگے تو تیر مارو اور اس سے ختم کر دو۔ میں بتاؤں وہ کہاں ہے؟ لڑکی نے کہا۔ وہ سوڈان میں حبشیوں کے پاس ہے، وہاں ایک خوشنما جگہ ہے، وہاں حبشی لڑکیوں کو دیوتا کے آگے قربان کرتے ہیں۔ رجب وہاں ہے، میں جانتی ہوں وہ فوج کا بگوڑا ہے۔ ہم 3 لڑکیاں اس کے ساتھ فلسطین سے آئی تھی۔ باقی 2 کہاں ہیں؟ احمد کمال نے پوچھا۔ لڑکی نے آہ بھری اور کہا، وہ مر گئی ہیں، انہی کی موت نے مجھے بدل ڈالا ہے۔ لڑکی نے احمد کمال کو ایک لمبی کہانی کی طرح سنایا کہ وہ کس طرح فلسطین سے رجب کے ساتھ آئی تھی، کس طرح حبشیوں نے ان میں سے 2 لڑکیوں کو دیوتا کے نام پر ذبح کرنا چاہا، رجب انہیں بچا نہ سکا، کسی طرح وہ وہاں سے بھاگی اور راستے میں 2 لڑکیاں کس طرح آندھی میں ماری گئیں۔ اس نے کہا، میں اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی تھی، میں نے بادشاہوں کے دلوں پر حکمرانی کی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ خدا بھی ہے اور موت بھی ہے۔ مجھے گناہوں میں ڈبویا گیا اور میں ڈوبتی چلی گئی۔ عجیب لذت تھی اس ڈوبنے میں، مگر مجھے وہ مگرمچھ دکھائے گئے جن کے آگے ذبح کی ہوئی لڑکیوں کے جسم پھینکے جاتے ہیں۔ مگرمچھ پانی کے کنارے سوئے ہوئے تھے، ان کے بھدے اور مکروہ جسم دیکھ کر میں کانپ گئی۔ وہ میرے اس جسم کو جس نے بادشاہوں کے سر جھکائے تھے ان مگرمچھوں کی خوراک بنانا چاہتے تھے۔ میں نے وہ بدصورت سیاہ کالے حبشی دیکھے جو میرا سر میرے جسم سے الگ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ موت کے پروں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی تھی، میری رگ رگ بیدار ہو گئی، میرے اندر سے مجھے آواز سنائی دی، اپنے حسن اور اتنے دلنشین جسم کا انجام دیکھ۔ ہم جان کی بازی لگا کر اپنے گھر سے نکل گئی تھی، ہمیں یہ کہہ کر رجب کے ساتھ فلسطین سے بھیجا گیا تھا کہ یہ شخص ہماری حفاظت کرے گا، لیکن اس شخص نے میرے ساتھ دست درازی کی۔ ہم وہاں سے بھاگی، آندھی میں گھوڑے بے قابو ہو کر جاگ اٹھے، ہمارے لیے صحرا میں کوئی پناہ نہیں تھی، ہم آندھی اور گھوڑوں کے رحم و کرم پر تھی۔ پہلے ایک لڑکی گری، میں نے اسے گھوڑے کے نیچے آتے دیکھا،
پھر دوسری لڑکی گھوڑے سے گری تو پاؤں رکاب میں پھنس جانے کی وجہ سے گھوڑے نے اس سے 2 میل سے زیادہ فاصلے تک گھسیٹا۔ اس کی چیخیں میرا جگر چاک کر رہی تھی۔ میں اب بھی اس کی چیخیں سن رہی ہوں۔ جب تک زندہ رہوں گی یہ چیخیں سنتی رہوں گی۔ پھر وہ لڑکی لاش بن گئی۔ گھوڑا ساتھ ساتھ دوڑتا آ رہا تھا مگر میرے قابو میں نہیں تھا۔ وہ لڑکی بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیچھے رہ گئی۔ میں اب اکیلی تھی۔ مجھے خدا نے ان 2 لڑکیوں کو مار کر بتا دیا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور شوخ تھی۔ ان میں حسن کا غرور بھی تھا۔ انہوں نے بادشاہوں کو انگلیوں پر نچایا تھا مگر ایسی بھیانک موت مری کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب وہ ریت کی گمنام قبروں میں دفن ہو گئی ہیں۔ میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ آندھی کے زناٹے موت کے کہکے بن گئے۔ مجھے اب سر کے اوپر، آگے پیچھے، دائیں اور بائیں چڑیلے بدروہیں موت اور موت کے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ میں بدو اور بیوقوف لڑکی نہیں ہوں۔ دماغ روشن ہے۔ میں نے جان لیا کہ خدا مجھے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ ایسی ہیبتناک موت اور ایسی ہولناک آندھی وہ تم نے بھی دیکھی ہے۔ مجھے خوف آ گیا۔ میں نے خدا کو بلند آواز سے پکارا، رو رو کر گناہوں سے توبہ کی اور معافی مانگی۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش میں آئی تو میں تمہارے قبضے میں تھی۔ تمہاری گوری رنگت دیکھ کر میں خوش ہوئی کہ تم یورپی ہو اور میں فلسطین میں ہوں۔ اسی دھوکے میں میں نے اپنی زبان میں پوچھا تھا کہ کیا میں فلسطین میں ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں مسلمانوں کے قبضے میں ہوں تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں آندھی سے بچ کر اپنے دشمن کے قبضے میں آ گئی تھی۔ مسلمانوں کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ عورتوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کرتے ہیں، لیکن تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ تم نے سونا ٹھکرا دیا اور تم نے مجھے بھی ٹھکرا دیا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ میں کہتی تھی خواہ کوئی مل جائے مجھے پناہ دے دے اور مجھے سینے سے لگا لے۔ تمہارے متعلق ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ تمہارا کردار پاک ہے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ رات تم مجھے پریشان کرو گے۔ میں خواب میں بھی مگرمچھوں، حبشیوں اور آندھی کی دہشت دیکھتی رہی۔ میں ڈر کر اٹھی تو تم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح مجھے کہانیاں سنا کر میرا خوف دور کر دیا۔ اور جب رات گزر گئی تو میں نے جاگتے ہی تمہیں خدا کے آگے سجدے میں دیکھا۔ تم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی تھی، اس وقت تمہارے چہرے پر مسرت، سکون اور نور تھا۔ میں اس شک میں پڑ گئی کہ تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ کوئی انسان سونے اور مجھ جیسی لڑکی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ میں نے تمہارے چہرے پر جو سکون اور مسرت دیکھی تھی اس نے میرے آنسو نکال دیے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سکون تمہیں کس نے دیا ہے۔ میں تمہارے وجود سے اتنی متاثر ہوئی کہ میں نے تمہیں دھوکے میں رکھنا بہت بڑا گناہ سمجھا۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہیں اپنے متعلق ہر ایک بات بتا دوں گی۔ اس کے عوض مجھے یہ کردار اور یہ سکون دے دو اور میرے دل سے وہ دہشت اتار دو جو مجھے بڑی ہی تلخ اذیت دے رہی ہے۔ مگر تم نے میری بات نہ سنی۔ تمہیں فرض عزیز تھا۔ اس نے احمد کمال کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، تم شاید اس سے بھی دھوکہ سمجھو لیکن میرے دل کی بات سن لو۔ میں تم سے جدا نہیں ہو سکوں گی۔ میں نے کل تمہیں گناہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اپنی لونڈی سمجھو، مگر اب میں ساری عمر کے لیے تمہارے قدموں میں بیٹھی رہوں گی۔ مجھے اپنی لونڈی بنا لو اور اس کے عوض مجھے وہ سکون دے دو جو میں نے نماز کے وقت تمہارے چہرے پر دیکھا تھا۔ میں تمہیں بالکل نہیں کہوں گا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ احمد کمال نے کہا، میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اور اپنی فوج کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم میرے پاس امانت ہو، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ میرا فرض تھا۔ یہ فرض اسی وقت ختم ہوگا جب میں تمہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دوں گا اور وہ مجھے حکم دے گا کہ احمد کمال تم واپس چلے جاؤ۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا،
تمہارے حاکم جب مجھے سزائے موت دیں گے تو تم میرا ہاتھ پکڑے رکھنا۔ اب یہی ایک خواہش ہے، میں تمہیں ایسی بات نہیں کہوں گی کہ مجھے فلسطین پہنچا دو، میں تمہارے فرض کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، مجھے صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے تمہارا پیار قبول کر لیا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنی بیوی بنا لو، کیونکہ میں ایک ناپاک لڑکی ہوں، مجھے تربیت دینے والوں نے پتھر بنا دیا تھا۔ میں یہ بھی سمجھتی تھی کہ میرے اندر انسانی جذبات نہیں رہے، لیکن خدا نے مجھے بڑے ہی پرہول طریقے سے سمجھا دیا کہ انسان پتھر نہیں بن سکتا، اور وہ ایک نہ ایک دن مجبور ہو کر کسی سے پوچھتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ احمد کمال نے اس سے پوچھا، تم جیسی لڑکیوں کو ہمارے ملک میں بھیج کر ان سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ بہت سے کام کروائے جاتے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ بعض کو مسلمان امراء کے حرموں میں مسلمان کے روپ میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ تربیت کے مطابق امراء اور وزراء پر غالب آ جاتی ہیں، ان سے صلیبیوں کی پسند کے افراد کو عہدے دلاتی ہیں۔ جو حاکم صلیبیوں کے خلاف ہو ان کے خلاف کارروائیاں کراتی ہیں۔ مسلمان لڑکیاں اتنی چالاک نہیں ہوتی، انہیں اپنی خوبصورتی پر ناز ہوتا ہے، وہ حرموں کے لیے منتخب تو ہو جاتی ہیں، لیکن ایک عیسائی یا یہودی لڑکی انہیں بیکار کر کے اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ اس وقت تک اسلامی حکومت کے امیروں اور وزیروں اور قلعہ کی آدھی تعداد کے فیصلے میری قوم کے حق میں ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کا ایک گروہ اور بھی ہے، یہ لڑکیاں اسلامی نام سے مسلمانوں کی بیویاں بن جاتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ اچھے درجے کے مسلمان گھرانوں کی لڑکیوں کے دماغ اور کردار خراب کرتی ہیں، ان کے لڑکوں کو بدی کے راستے پر ڈالتی ہیں اور شریف گھرانوں کی لڑکیوں اور لڑکوں کے معاشقے کراتی ہیں۔ مجھ جیسی صلیبی لڑکیاں چوری چھپے تمہارے ایسے حاکموں کے پاس آتی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان حاکموں کو سونے کے سکوں کی صورت میں معاوضہ ملتا رہتا ہے، وہ مجھ جیسی لڑکیوں کو حفاظت میں ایسے طریقے سے رکھتے ہیں جن سے ان پر ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا۔ یہ لڑکیاں اعلیٰ درجے کے حاکموں کے درمیان رقابت اور غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں اور صلاح الدین اور نور الدین زنگی کے خلاف ناپسندیدگی پیدا کرتی ہیں۔ مجھے 2 لڑکیوں کے ساتھ اسی کام کے لیے رجب کے حوالے کیا گیا تھا۔ وہ اسے صلیبیوں کی درپردہ کارروائیوں اور مسلمانوں کی ایمان فروشی کی تفصیل سناتی رہی۔ احمد کمال سنتا رہا۔ دوسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے یہ قافلہ قاہرہ پہنچ گیا۔ احمد کمال علی بن سفیان کے پاس گیا اور اسے لڑکی کے متعلق تمام تر رپورٹ دے کر لڑکی اس کے حوالے کر دی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ رجب حبشیوں کے پاس ہے اور اس نے اس جگہ کو اڈا بنا رکھا ہے جہاں حبشی لڑکی کی قربانی دیا کرتے تھے۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔